بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے راستوں میں بیٹھنے کی، سڑک پر بیٹھنے کی، روڈ پر بیٹھنے کی، کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے کی جہاں سے عوام الناس گزرتے ہیں، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کسی مسلمان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، چونکہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بالکل بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے راستوں میں بیٹھنے کی، سڑک پر بیٹھنے کی، روڈ پر بیٹھنے کی، کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے کی جہاں سے عوام الناس گزرتے ہیں، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کسی مسلمان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، چونکہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بالکل بھی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اس طریقے سے راستے میں نہ بیٹھا کرو جس سے راستے سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بدن، ہمیں راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نتحدث فیہا، ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے، باتیں کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب کہ اگر آپ کی ضرورت ہے راستوں میں بیٹھنا تو فَأَعْطُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ راستے میں ہمیں بیٹھیں گے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کس طریقے سے راستے کا حق ادا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نمبر 1 غض البصر، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا، اپنی نگاہوں کو جھکانا، کہ راستے سے گزرنے والی مائیں بہنیں بھی ہوں گی تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا۔ اسی طریقے سے راستے سے جب رہ گزریں گے تو سلام کرنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، اور اسی طریقے سے راستے کا حق یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف کرنا، یعنی راستے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا۔ اگر آپ یہ حقوق ادا کر سکتے ہو تو آپ راستے میں بیٹھ سکتے ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق ہم کو بتلائے کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو یہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ علماء کرام نے راستے کے چند حقوق بیان کیے ہیں کہ جب راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے گی، اولاً تو راستوں میں بیٹھنا نہیں ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو اس وقت راستوں کا حق ادا کرو۔ سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو، یعنی گزرنے والوں کو، ماؤں بہنوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو، ان کو گزرنے میں کوئی حرج نہ ہو، اس لیے اپنی نگاہوں کو پست رکھنا۔ اسی طریقے سے راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، مثلا کانٹا ہے، پتھر ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کو بھی راستے سے ہٹانا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سلام کا جواب دینا، راستے سے چلنے والا شخص اگر آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا تو ویسے بھی ضروری واجب ہے، لیکن جو راستے سے گزرنے والے ہیں ان راستے کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم سلام کرنے والے کی سلام کا جواب دے۔ اسی طریقے سے نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اسی طریقے سے مظلوم و مصیبت زدہ لوگ اگر راستوں سے گزریں گے تو ان کی مدد کرنا، یہ بھی راستوں کے حق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص راستہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستہ دکھلانا، اس کو بتانا کہ یہ ادھر کی طرف جانا ہے، ادھر کی طرف جانا ہے، یہ بھی راستوں کے حق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے راستے کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر
کوئی شخص باہری بوجھ لے کر چل رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، وہ اس بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اٹھا کر آگے تک پہنچانا، یہ بھی راستوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چھینکے گا تو چھینکنے والے کا جواب دینا، یہ بھی راستوں کے حق میں سے ایک حق ہے۔ تو اس روایت سے، اس حدیث مبارکہ سے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے راستوں میں بیٹھنے کی، سڑک پر بیٹھنے کی، روڈ پر بیٹھنے کی، کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے کی جہاں سے عوام الناس گزرتے ہیں، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کسی مسلمان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا شخص وہی ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، پھر ان حقوق کا دھیان رکھنا ہے۔ بغیر ضرورت کے راستوں میں بیٹھنا، روڈ پر بیٹھنا، عوام الناس کے گزرنے کی جگہوں پر بیٹھنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔